الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، قابل صد مبارکباد ہیں محترم المقام جناب عاطف بھائی جو ملاوی افریقہ کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا اور مسلسل اصرار کیا کہ ہم لوگ عرس تاج الشریعہ آن لائن منا رہے ہیں اور 1 جولائی 2021 بروز جمعرات ہم اس پروگرام کو نشر کریں گے، اس لیے آپ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی حیات و خدمات کے تعلق سے ایک مختصر تقریر ریکارڈ کر کے ہمیں بھیج دیں۔ چونکہ بات حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے عرس کی ہے، اس لیے یہ فقیر سراپا تقصیر شمشاد احمد مصباحی جامعہ امجدیہ رضویہ گھوسی اپنے چند ٹوٹے پھوٹے جملوں کو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی حیات و خدمات پر تبصرہ کرنا مجھ جیسے کم علم اور بے بضاعت انسان کا کام نہیں ہے، بلکہ تاج الشریعہ کی حیات و خدمات اور ان کے علمی کارناموں پر وہی تبصرہ کر سکتا ہے جو خود بھی زبردست عالم اور متبحر فقیہ ہو۔ مجھ جیسا معمولی انسان حضور تاج الشریعہ کے علمی کمالات پر کما حقہ تبصرہ نہیں کر سکتا۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان جیسی شخصیتیں دنیا میں بار بار نہیں پیدا ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالی بنی نوع انسان پر رحم و کرم اور فضل و احسان کا معاملہ فرماتے ہوئے ایسی شخصیتوں کو پیدا فرماتا ہے جن کا وجود
پوری ملت اسلامیہ کے لیے باعث وجود اور باعث رحمت ہوتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ ایسے ہی نابغیر روزگار ہستیوں میں سے ایک تھے جنہیں اللہ رب العزت نے بے شمار محاسن و کمالات سے سرفراز فرمایا تھا۔ خاندانی وجاہت و کرامت، پاکیزہ اخلاق و سیرت، بحث و تحقیق کی اعلیٰ بصیرت، زبردست علمی استحضار اور فنی صلاحیت، فقہ و افتاء میں غیر معمولی مہارت اور اس جیسے بے شمار اوصاف و کمالات سے حضور تاج الشریعہ کی ذات مزین اور آراستہ تھی۔ آپ کے جود و نوال، فضل و کمال، حسن و جمال کا ایک عالم معترف ہے۔ آپ کے پرکشش چہرے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دنیا بے چین و بے قرار رہتی تھی۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کو اللہ نے ایسی مقبولیت عطا فرمائی تھی کہ آپ جس آبادی سے گزر جاتے تھے آپ کے پیچھے انسانوں کا ہجوم امٹ پڑتا تھا۔ آپ جس کانفرنس میں شریک ہوتے تھے تمام حاضرین اور سامعین کی توجہ کا مرکز بن جاتے تھے۔ مسند درس و تدریس پر بیٹھ کر حضور تاج الشریعہ جب حدیث کا درس دیتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ وقت کا امام بخاری حدیث کا درس دے رہا۔ جب معقولات کی اونچی اونچی کتابیں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان پڑھاتے تو ایسا لگتا کہ امام رازی کا کوئی نائب معقولات کی کتابیں پڑھا رہا ہے۔ دارالافتاء میں بیٹھ کر جب مسائل شرعیہ کی تحقیق فرماتے تو امام احمد رضا کی یاد تازہ ہو جاتی۔ فقہ حنفی کے اثبات و اظہار اور ترجیح راجح پر عربی زبان میں جب محققانہ کلام فرماتے تو آپ کی تحریروں پر علامہ شامی کی تحریروں کا شبہ گزرنے لگتا۔ بارگاہ رسالت کے گستاخوں کا دلائل شرعیہ کی روشنی میں جب رد و ابطال فرماتے تو امام احمد رضا کی جانشینی کا حق ادا فرما دیتے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی ذات اپنے آپ میں ایک انجمن تھی۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی ولادت باسعادت 24 ذی قعدہ 1362 ہجری مطابق 23 نومبر 1943 عیسوی منگل کے دن رضا نگر محلہ سوداگران بریلی شریف میں ہوئی۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان کے پوتے ہیں اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے نواسے ہیں۔ دونوں بزرگوں کی بارگاہ سے فیض و کرم کا وہ سلسلہ آپ کی ذات پر جاری ہوا کہ آپ مجمع البحرین بن گئے۔ بچپن ہی سے آپ کی پیشانی سے ذہانت و فطانت اور خیر و برکت کے آثار نمایاں تھے۔ 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں آپ کے والد محترم حضور مفسر اعظم ہند علامہ ابراہیم رضا خان نے بڑے اہتمام کے ساتھ رسم بسم اللہ خوانی کی تقریب منعقد کی، جس میں دارالعلوم منظر اسلام کے تمام طلباء و اساتذہ کی پرتکلف دعوت ہوئی۔ تاجدار اہل سنت
ولی کامل مرشد برحق حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے رسم بسم اللہ خوانی ادا فرمائی۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے قرآن پاک کا ناظرہ اپنی والدہ محترمہ سے گھر ہی پر پڑھا۔ ابتدائی تعلیم آپ کے والد گرامی علامہ ابراہیم رضا خان اور نانا جان حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے یہاں ہوئی، اور ان دونوں بزرگوں کے علاوہ بھی بڑے بڑے نامور علماء سے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے اکتساب علم کیا۔ منظر اسلام سے فراغت کے بعد 1963 عیسوی میں اعلیٰ تعلیم کے لیے جامعہ ازہر مصر تشریف لے گئے اور وہاں کلیت و اصول دین میں داخلہ لے کر 3 سال تک حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ اور عربی زبان و ادب میں کمال حاصل کیا۔ 1966 عیسوی میں جامعہ ازہر سے امتیازی پوزیشن کے ساتھ آپ کی فراغت ہوئی، اور اسی موقع پر امتیازی نمبروں سے کامیاب ہونے کی وجہ سے مصر کے سابق صدر جمال عبد الناصر نے آپ کی خدمت میں جامعہ ازہر ایوارڈ اور سند امتیاز پیش کیا۔ دارالعلوم منظر اسلام میں کچھ سالوں تک آپ تدریس کا کام کرتے رہے اور کامیابی کے ساتھ اونچی اونچی کتابوں کا درس دیتے رہے، مگر تبلیغی مصروفیات اور بیعت و ارشاد کی مسلسل مشغولیت کی وجہ سے ملازمت کا سلسلہ بہت دنوں تک جاری نہ رہ سکا، مگر فتویٰ نویسی اور تصنیف و تالیف کا جو سلسلہ فراغت کے بعد آپ نے جاری فرمایا تھا وہ زندگی کے آخری ایام تک جاری رہا۔ بھیڑ بھاڑ میں ہونے کے باوجود بھی، علماء کی انجمن، عوام کی محفل میں ہونے کے باوجود بھی حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان لکھنے پڑھنے اور ترجمہ نگاری کا کام کرتے رہتے تھے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان حضور مفتی اعظم ہند کے مرید تھے، اور جب آپ کی عمر شریف 12 سال کی ہوئی تو حضور مفتی اعظم ہند نے 15 جنوری 1962 عیسوی مطابق 1381 ہجری کو میلاد شریف کی ایک محفل میں تمام علماء اور حاضرین کی موجودگی میں تمام سلاسل کی اجازت و خلافت آپ کو عطا فرمائی، جبکہ آپ کے والد ماجد مفسر اعظم ہند نے قبل فراغت ہی آپ کو اپنا جانشین بنا دیا تھا اور بطور سند ایک تحریر بھی قلم بند فرما دی تھی۔ 2009 عیسوی میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے مصر کا ایک تاریخی دورہ فرمایا۔ 3 مئی سے لے کر 6 مئی تک مصر میں مختلف جگہوں پر آپ کا قیام رہا۔ اس سفر میں اللہ نے آپ کو جو عزت اور شان و شوکت عطا فرمائی وہ اب تک کسی ہندوستانی عالم کے حصے میں نہ آئی۔ مصر کے بڑے بڑے علماء، فضلاء، مشائخ، مدرسین، محققین، جن میں شیخ الازہر علامہ سید محمد طنطاوی، رئیس الجامعہ علامہ احمد طیب، پروفیسر طاہا ابو بکر، ڈاکٹر صالح عبداللہ کامل، ڈاکٹر احمد ربیع احمد یوسف، ڈاکٹر حازم احمد محفوظ، علامہ محبوب حبیب، علامہ جلال رضا ازہری اور بڑے بڑے علماء نے مختلف مسائل اور موضوعات پر حضور تاج الشریعہ سے تبادلہ خیالات کیا، اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے ان تمام لوگوں کے سوالات کے علمی اور تحقیقی جواب دے کر سب کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان مصری لب و لہجے میں کلام فرماتے اور ایسی فصیح گفتگو فرماتے کہ جامعہ ازہر کے بڑے بڑے علماء اور مشائخ
آپ کی فصاحت و بلاغت اور عربی زبان میں آپ کی مہارت و قدرت دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ ایسا محسوس ہوتا کہ انڈیا کا کوئی عالم نہیں بلکہ عالم عرب کا کوئی محقق کلام کر رہا ہے۔ جامعہ ازہر کے علاوہ جامعہ عین شمس، جامعہ قاہرہ اور کئی جامعات میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ 45 بڑے بڑے اساتذہ نے آپ سے اکتساب علم کیا، اکتساب فیض کیا، حدیث کی اجازتیں لی۔ اسی سفر میں جامعہ ازہر کے ارباب حل و عقد نے حضور تاج الشریعہ کی خدمت میں آپ کی غیر معمولی لیاقت و صلاحیت اور دینی خدمات کے اعتراف میں جامعہ ازہر کا سب سے بڑا ایوارڈ فخر ازہر ایوارڈ آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنے جامعہ کا سر اونچا کیا۔ دنیا یہ نہ سمجھے کہ جامعہ ازہر ایوارڈ ملنے سے حضور تاج الشریعہ کی عزت بڑھ گئی۔ اللہ نے حضور تاج الشریعہ کو پہلے ہی سے بہت اونچے مقام پر فائز کر دیا تھا۔ فخر ازہر ایوارڈ سے حضور تاج الشریعہ کی عزت نہیں بڑھی بلکہ جامعہ ازہر مصر کی عزت بڑھ گئی اور اس کے وقار میں چار چاند لگ گیا کہ حضور تاج الشریعہ جیسی نابغہ روزگار ہستی بھی جامعہ ازہر مصر میں تعلیم حاصل کر چکی ہے۔ آپ نے متعدد بار حج ادا فرمایا اور تقریباً ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ کی ادائیگی فرماتے رہتے تھے۔ 10 جون 2013 عیسوی مطابق یکم شعبان 1434 ہجری بروز پیر 6:05 پر کعبہ شریف کے اندر حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کو داخل ہونے کا شرف حاصل کیا اور کعبہ کے اندر آپ نے نفلی نماز ادا فرمائی، اور اس سعادت اور برکت میں آپ کے صاحبزادہ گرامی وقار قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ مفتی محمد اسجد رضا خان صاحب بھی شریک رہے۔ حضور تاج الشریعہ کو اللہ نے وہ مقبولیت، وہ عزت دی کہ آپ جس جلسے میں شریک ہو جاتے ہزاروں ہزار کی تعداد میں لوگ مرید ہوتے، جس علاقے میں چلے جاتے پورا کا پورا علاقہ آپ کا مرید بن جاتا۔ آپ کے مریدین کی صحیح تعداد تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ اتنی کثرت کے ساتھ لوگ آپ سے مرید ہوتے کہ سب کا ریکارڈ رکھنا یہ ناممکن ہے، مگر ایک محتاط اندازے کے مطابق آپ کے مریدین کی تعداد 3 کروڑ سے متجاوز ہو چکی تھی۔ دنیا کے بیشتر ممالک، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ہالینڈ، انگلینڈ، جرمنی، فرانس، بیلجیم، امریکہ، سورینام، ساؤتھ افریقہ، ملاوی، زمبابوے، تنزانیہ، موزمبیق، ماریشس، سری لنکا، نیپال، عراق، ایران، ترکی، مصر، سعودیہ، لبنان، شام وغیرہ میں آج بھی ہزاروں ہزار کی تعداد میں حضور تاج الشریعہ کے مریدین پائے جاتے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی پوری زندگی بیعت و ارشاد، دعوت و تبلیغ میں گزری، اور آپ نے مسلسل سفر کرنے کے باوجود بھی علمی اور تحقیقی کام اتنا عظیم الشان پیمانے پر کیا ہے کہ رہتی دنیا تک آپ کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ 14ویں صدی ہجری میں عالم اسلامی کے آسمان علم و فضل پر علماء اور مشائخ کی جو ذرّی کہکشاں نظر آتی ہے، اس کے ضیابار ستاروں میں امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بدر کامل کی طرح اپنی علمی تابانیوں سے فضائے عالم کو گہوارے نور بناتی ہے، اور اعلی حضرت عظیم البرکت کے بعد ان کے دونوں شہزادے حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان اور حضور مفتی اعظم ہند نے پوری ملت اسلامیہ کی علمی اور دینی رہنمائی فرمائی، اور اس کے بعد حضور تاج الشریعہ کا زرعی دور آتا ہے۔
حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی و تحقیقی میراث کو آگے بڑھانے کا کام کیا۔ حضور تاج الشریعہ اعلیٰ حضرت کی علمی اور روحانی امانتوں کے امین تھے۔ آپ کی علمی اور روحانی شخصیت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد دلاتی تھی۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان علوم اسلامی کے تمام شعبوں پر حاکمانہ قدرت رکھتے تھے، اور شعر و ادب کا ایسا پاکیزہ ذوق آپ کو ملا تھا کہ آپ کا نعتیہ کلام جو عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، آپ کے نعتیہ دیوان، نغمات اختر اور دوسرے شعری مجموعوں اور نعتیہ کلام کو دیکھنے کے بعد امام احمد رضا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ علم و عرفان کا یہ نورانی پیکر جہاں بھی جلوہ افروز ہو جاتا تھا، عاشقان مصطفیٰ کا ہجوم پروانوں کی طرح اس شمع معرفت کے گرد جمع ہو جاتا تھا اور اس کی شعاعوں سے اپنے تاریک دلوں کو معمور کرنے لگتا تھا۔ حضور تاج الشریعہ نے دینی ضرورت اور مصلحت کے لیے پوری دنیا کے تبلیغی دورے فرمائے۔ مسلسل دوروں اور ملت و مسلک کی حفاظت اور گوناگون مصروفیات کے باوجود آپ نے علمی و فنی اور تحقیقی کاموں کو کبھی ترک نہیں فرمایا، بلکہ آپ کی علمی اور فنی تحقیقی شاہپارے آج بھی صفحہ قرطاس پر موجود ہیں اور آپ کی علمی لیاقت اور صلاحیت کا خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے کتب و رسائل فقہی، کلامی اور اہم حدیثی مباحث کا احاطہ کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی کئی اہم عربی اور اردو کتابوں کے ترجمے بھی حضور تاج الشریعہ نے سلیس اردو زبان میں اور عربی زبان میں کیے۔ حضور تاج الشریعہ کی جو کتابیں اس وقت شائع ہو رہی ہیں، ان کتابوں کے ساتھ آپ ان تمام کتابوں کی فہرست پڑھ سکتے ہیں جن کو یا تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے بذات خود تصنیف فرمایا ہے، یا اعلیٰ حضرت کی کسی عربی کتاب کا اردو میں ترجمہ فرمایا ہے، یا اردو تصنیف کا عربی زبان میں ترجمہ فرمایا ہے، تاکہ پورا عالم عرب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی علمی عبقریت سے روشناس ہو سکے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی ذات پر اگر گفتگو کی جائے تو 2-4 گھنٹہ بھی ناکافی ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان جیسی شخصیت آج ہمیں پورے ہندوستان میں کہیں نظر نہیں آتی۔ وہ اپنی مثال آپ تھے، ان کی ذات میں ایسی روحانیت، ایسی برکت اور ایسی کشش تھی کہ لوگوں کے دل حضور تاج الشریعہ کی طرف کھینچے چلے جاتے تھے۔ حضور تاج الشریعہ کی زبان ایسی پاکیزہ اور بابرکت تھی کہ حضور تاج الشریعہ نے جس کے حق میں جو دعائیں دیں وہ دعائیں قبول ہو گئی۔ کتنے ہی آصف زدہ لوگ حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں آئے اور حضور تاج الشریعہ نے تعویذ لکھ کر دے دیا، یا پانی پر دم کر کے دے دیا، یا انہیں دعا کر دی، تو اللہ کے فضل و کرم سے انہیں شفا مل گئی۔ آپ کی ذات پوری ملت اسلامیہ کے لیے نمونہ عمل ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت سے محبت رکھنے والے اور حضور تاج الشریعہ کی غلامی میں اپنے آپ کو شامل سمجھنے والے لوگوں پر لازم ہے کہ آج کے دور پرفتن میں، جبکہ ہر طرف فتنے سر اٹھا رہے ہیں، مسلک کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ایسے پرفتن دور میں حضور تاج الشریعہ کے نقش قدم پر مضبوطی سے چلتے ہوئے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کریں۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی ذات اور شخصیت پر کلام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔
مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں کوئی دوسرا اختر ملتا نہیں۔ یہ شعر اگرچہ حضور تاج الشریعہ کا ہے، مگر حضور تاج الشریعہ نے تحدیث نعمت کے طور پر یہ فرمایا، محفل انجم میں کوئی دوسرا اختر ملتا نہیں۔ آج ہم تلاش رہے ہیں کوئی دوسرا اختر مل جائے، مگر پوری دنیا حضور تاج الشریعہ کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اللہ رب العزت حضور تاج الشریعہ کی قبر انور پر رحمت و انوار کی برسات فرمائے اور ان کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اور جناب عاطف بھائی جنہوں نے حضور تاج الشریعہ کے عرس کا اہتمام کیا ہے، اور 1 جولائی 2021 بروز جمعرات کو ان تمام تقریروں اور نعتوں کو نشر کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی اس دینی خدمت کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں شاد و آباد رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔